السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، جولائی کی 21 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ نے انسداد انسانی اسمگلنگ سے متعلق پاکستان کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے درجہ 2 واچ لسٹ سے اسے نکال دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے رپورٹ جاری کی ہے، جس میں انسانی اسمگلنگ کے خلاف جنگ میں دیرپا کارکردگی دکھانے والے ممالک اور افراد کو سراہا گیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان نے ضمن میں عملی اقدامات کیے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کو اس لسٹ سے نکالا گیا ہے۔ اس لسٹ سے نکالے جانے کا تعلق پاک امریکہ تعلقات پر نہیں ہے، بلکہ امریکی ادارے دو طرفہ تعلقات کے بجائے عملی اقدامات کو دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ پاکستان کو انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کا ریکارڈ بہتر نہ ہونے پر سن 2018 میں واچ لسٹ میں رکھا گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق نامناسب اقدامات کے باعث پاکستان کو مسلسل 2 سال تک درجہ 2 کی واچ لسٹ میں رکھا گیا۔ امریکی وزارت خارجہ کی اس رپورٹ میں پاکستان کی تعریف کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ انسداد انسانی اسمگلنگ کے اقدامات پر کورونا وائرس کی وبا کے ممکنہ اثرات کے باوجود حکومت پاکستان کی کارکردگی مجموعی طور پر بہتر رہی، جس پر پاکستان کو درجے کی واچ لسٹ سے نکال دیا گیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان نے باہمی تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے سرحد کے آر پار آمد و رفت کو سہل بنانے سمیت مشترکہ اقدامات اٹھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے ایسے وقت میں ہوا ہے جب کاروباری برادری باہمی تجارت کے فروغ کے لیے حائل رکاوٹوں کو دور کرنے پر زور دیتی رہی ہے۔ جنوبی ایشیا کے 2 ہمسایہ ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارت میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے پاکستان کے سیکریٹری تجارت صالح احمد فاروقی کی سربراہی میں وفد نے کابل کا 2 روزہ دورہ کیا۔ دونوں ملکوں کی متعلقہ وزارتوں کے نمائندوں پر مشتمل وفود کے درمیان ہونے والے ان مذاکرات میں ٹرانزٹ، ٹرانسپورٹ سہولیات اور سرحدی گزرگاہوں پر سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے غور کیا گیا۔ بدھ کو دورے کے اختتام پر کابل میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان کے مطابق رواں سال میں افغانستان کے ساتھ دو طرفہ اور ٹرانزٹ تجارت میں اضافہ ہوا ہے، جس سے مشترکہ مفادات کے تحت فروغ اور استحکام دیا جائے گا۔ مذاکرات میں تاجروں کو دو طرفہ اور ٹرانزٹ ٹریڈ میں درپیش مسائل کے حل کے لیے مناسب اقدامات اٹھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق یوکرین کے حکام کا کہنا ہے کہ آج مشرقی شہر خارکیف کے 2 اضلاع پر روسی افواج کی گولہ باری میں 3 افراد ہلاک اور 23 زخمی ہو گئے۔ پراسیکیوٹر کے دفتر کے پوسٹ کردہ بیان کے مطابق شہر کے شمال مشرق میں بازار کے قریب ایک پبلک ٹرانسپورٹ اسٹاپ پر صبح 9:30 بجے گولہ باری کی گئی۔ خطے کے گورنر اولیگ سینگوبوف نے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں ایک بچہ بھی شامل ہے، جبکہ 4 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ اور جمعرات کے روز برطانوی وزارت دفاع نے کہا کہ روسی افواج ڈونباس خطے میں اگلے محاذ کے ساتھ ساتھ چھوٹے حملوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، جو مشرقی یوکرین کا حصہ ہے اور جنگ کا ہدف رہا ہے۔ یوکرین کی خاتون اول اولینا زیلنسکا نے امریکی قانون سازوں سے اپیل کی ہے کہ ان کے ملک کو اس جنگ میں مزید مغربی ہتھیاروں کی ضرورت ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے انہیں امریکی کانگریس سے براہ راست ایئر ڈیفنس نظام کی فراہمی کی اپیل کرنے کے لیے واشنگٹن بھیجا تھا۔ یہ اپیل بدھ کے روز ایسے میں کی گئی جب روس نے مشرقی یوکرین کے صنعتی علاقے سے خطے سے ڈونباس آگے کے سرحدی علاقوں پر قبضے کا اپنا عزم ظاہر کیا ہے، اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے اصرار کیا کہ ماسکو کا خیرسن کے خطے اور زپوروژھیا کے کچھ حصوں پر دعویٰ ہے، اور وہ دوسرے مقامات پر بھی اپنی توسیع جاری رکھے گا۔ روسی حملوں کا رخ موڑنے کے لیے یوکرین کی کوششوں کے لیے اربوں ڈالر کی
مغربی فوجی امداد اہم ہے، لیکن کیف میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ بھی جنگ کا پاسا پلٹنے کے لیے بہت کم ہے۔ امریکہ کے ایک اعلیٰ جاسوس ادارے کے سربراہ کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اپنی ہی خواہشات اور بڑبولیوں کے سامنے جھک گئے ہیں۔ وہ یوکرین کو فتح کرنے کے اپنے دعوے کو چھوڑنے سے قاصر ہیں، چاہے اس کی قیمت کتنی بھی کیوں ادا نہ کرنی پڑے۔ سی آئی اے کے ڈائریکٹر ولیم برڈز نے، جو فروری میں روسی افواج کو یوکرین میں داخل ہونے کا حکم دینے سے پہلے پوٹن سے ملاقات کرنے والے آخری امریکی اہلکار تھے، بدھ کو دیر گئے خبردار کیا کہ روسی رہنما کو واقعی یقین ہے کہ انہیں اپنی منزل کی تکمیل کے لیے یوکرین کو فتح کرنا ہوگا۔ برڈز نے ایسپن، کولوراڈو میں سالانہ ایسپن سیکیورٹی فورم میں خطاب کیا۔ برڈز کا کہنا تھا کہ پوٹن اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ روس کے رہنما کے طور پر ان کی ذمہ داری روس کو ایک عظیم طاقت کے طور پر بحال کرنا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ آپ یوکرین اور اس کے انتخاب کو کنٹرول کیے بغیر ایسا نہیں کر سکتے۔ ان کا خیال ہے کہ یوکرین پر غلبہ حاصل کرنا روس کا حق ہے۔ امریکی انٹیلیجنس اندازوں کے مطابق یوکرین میں تقریباً 15,000 روسی فوجی مارے گئے ہیں اور 45,000 زخمی ہوئے ہیں۔ یوکرین کے دفاعی حکام نے ہلاک ہونے والے روسی فوجیوں کی تعداد تقریباً 38,000 بتائی ہے۔ برنز اس خیال پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں کہ کسی قسم کا معاہدہ ہو سکتا ہے، اور وہ اسے پوٹن کے عالمی نظریے سے متصادم قرار دیتے ہیں۔ برنز نے کہا کہ میرا اپنا مضبوط نظریہ ہے کہ پوٹن جنگ شروع ہونے سے پہلے نیٹو اتحاد کو توڑنے اور یوکرین کو ٹکڑے کرنے کے بارے میں اپنے مفروضوں میں غلط تھے، اور میرے خیال میں وہ اب بھی اتنے ہی غلط ہیں۔ کچھ ایسے اشارے ملے ہیں کہ روس نے یوکرین میں اپنی ابتدائی ناکامیوں سے سبق سیکھا ہے، اپنے مقاصد کو ڈونباس کے علاقے تک محدود رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم اس کے ساتھ ہی پوٹن کے عزائم دوبارہ ابھرنے کے آثار ہیں۔ روس نے نارڈ اسٹریم پائپ لائن کو دیکھ بھال اور مرمت وغیرہ کے واسطے 10 روز تک بند رکھنے کے بعد اب یورپ کو قدرتی گیس کی فراہمی کے لیے کھول دیا ہے۔ جرمنی میں توانائی کے محکمے کے سربراہ کلاس مولر نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ گیس کا بہاؤ 40% گنجائش تک پہنچ گیا ہے، جو اسے بند کیے جانے سے پہلے تھا۔ روس کے سرکاری ملکیت والے ادارے گیس پروم نے بہاؤ میں کمی کا الزام اس گیس ٹربائن کی عدم دستیابی پر عائد کیا ہے، جس کی کینیڈا میں مرمت کی جا رہی ہے۔ روسی صدر پوٹن نے یہ انتباہ کرتے ہوئے کہ اس ماہ بعد میں ایک اور ٹربائن پر کام کی وجہ سے گیس کی فراہمی میں مزید کمی ہو سکتی ہے، یہ اصرار کیا ہے کہ گیس پروم اپنے گیس کی فراہمی کے وعدوں کو پورا کرے گا۔ یورپی یونین کے لیڈروں نے خبردار کیا ہے کہ روس پر یوکرین کی جنگ کے سلسلے میں مغرب کے دباؤ میں جواب میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ گیس کی سپلائی ممکنہ طور پر منقطع کر دے۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے بدھ کے روز کہا ہے کہ وہ اس مہینے کے آخر تک چینی صدر شی جن پنگ سے بات کرنے کی توقع رکھتے ہیں۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اگلے 10 دنوں میں صدر شی سے بات کروں گا۔ واشنگٹن بیجنگ کو اپنا اہم اسٹریٹجک حریف قرار دیتا ہے اور کہا کہ اعلیٰ سطح کے رابطے استحکام کو برقرار رکھنے اور تنازعات سے دور رہنے کے لیے اہم ہیں۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان آئندہ ہونے والی یہ ٹیلی فون کال ایک ایسے موقع پر متوقع ہے جب بائیڈن ملک میں مہنگائی کو کم کرنے کے لیے سینکڑوں بلین ڈالر کے چینی سامان پر ٹرمپ دور کے کچھ ٹیرف اٹھانے پر غور کر رہے ہیں، اور دوسری جانب جب تائیوان کی حیثیت پر بھی تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ بائیڈن کی انتظامیہ نے اس جزیرہ ملک کی سلامتی کے لیے ٹھوس عزم کا اعادہ کیا ہے۔ فلسطینیوں کے صدر محمد اشتیہ نے خبردار کیا ہے کہ خطے کے اندر عسکریت پسندی بڑھ رہی ہے۔ ان کی جانب سے یہ انتباہ ایسے وقت میں آیا ہے جب متعدد سنی ممالک اور اسرائیل ایران کے خلاف ایک دوسرے کے ساتھ تعاون پر بات چیت کر رہے ہیں۔ تاہم انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ سعودی عرب کی حکومت اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم نہیں کرے گی جب تک اسرائیل فلسطینی تنازع کا حل نہیں نکال لیا جاتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ صدر محمود عباس اسرائیل کے ساتھ نئی بات چیت کے لیے مخلص ہیں۔
वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा पैट्सी विदाकोसवारा के साथ खुसूसी इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अश्तिया ने अरब ममालिक के साथ हालिया दिनों में इसराइल के ताल्लुकात में बेहतरी का अहाता करते हुए कहा कि उर्दून उसके फौरी बाद इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर ले आया है जब इसराइल उसके ज़ेर कब्ज़ा इलाक़ों से दस्तबरदार हो गया। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के वज़ीर आला के इंतखाब में महज एक दिन बाकी है। ऐसे में दो बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद कर रही हैं कि उनके अरकान को ख़रीदा जा रहा है। वाज़ेह रहे कि अदालत उज़्मा के हुक्म पर 22 जुलाई सन 2022 को वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होगा। इस इंतखाब में अरकान असम्बली की गिनती की जाएगी और अक्सरियत वाला उम्मीदवार वज़ीर आला पंजाब होगा। किसी भी जमात को वज़ीर आला पंजाब बनाने के लिए 186 अरकान की ज़रूरत है। बरतानिया के साबिक़ चांसलर ऑफ द एक्सचेकर ऋषि सुनाक और वज़ीर ख़ारजा लिज़ ट्रस कल वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए लड़े जाने वाली दौड़ में आखिरी दो उम्मीदवारों के तौर पर सामने आए हैं। बोरिस जॉनसन को वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर तब्दील करने का मुकाबला अब कंजरवेटिव पार्टी के अरकान के सामने होगा, जो इस मौसम गर्मा के आखिर में मेल इन बैलेट के ज़रिए फ़ातिह का इंतखाब करेंगे। फ़ातिह का ऐलान 5 सितंबर को किया जाएगा। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का बहुत इजहार करते हैं और दुआएं भी देते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन कोशिशों को जारी रखिएगा। आज के इस न्यूज़ के एडिटर कमर अब्बास जाफरी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।